السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی ایف اسلامی چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اس وقت ڈی ایف اسلامی چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور وزٹ کروائیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اور آپ سے گزارش ہے، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں کومنٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کی داد ضرور دیجیے۔ دیکھتے ہیں آج کا موضوع ہمارا کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشداء علی الکفار، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی وکان عمر، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے سامعین، میں آج آپ کے سامنے فاتح بیت اللہ، فاتح بیت المقدس، فاتح روم، فاتح ایران، مراد پیغمبر، سسر پیغمبر، داماد حضرت علی شیر خدا، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک انوکھا واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں سفر پر جا رہے تھے۔ اچانک ایک عورت اکیلی جا رہی تھی تو عمر فاروق نے اسے روکا۔ روکنے کے بعد وہ عورت حضرت عمر فاروق کو جانتی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق نے اس بڑھیا سے، اس عورت سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو اکیلی اور تنہا جا رہی ہے، سفر کر رہی ہے، کیا تجھے ڈر نہیں، خوف نہیں کسی مرد کا؟ تو آگے سے اس عورت نے جواب دیا کہ یا تو حضرت عمر فاروق جو ہمارے امیر المؤمنین ہیں، یا تو وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ دنیا سے فوت ہو چکے ہیں۔ اگر فوت نہیں ہوئے، دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے، تو پھر وہ امیر المؤمنین عمر فاروق آپ ہی ہیں، اس لیے کہ عمر فاروق کی دور خلافت ہو، کوئی مرد کسی عورت کا راستہ روک کر بات کرے، عمر کی حکومت میں کسی مرد کو یہ جرت نہیں ہے۔ تو گویا کہ عمر کا ایسا عدل، ایسا انصاف تھا کہ کسی مرد کو بھی کسی غیر محرم عورت سے بات کرنے کی جرت نہیں تھی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا عمر فاروق سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔